جی سینیٹر علامہ ناصر باز صاحب، یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم پرسوں پنڈی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب 12 اپریل کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ملک کے مختلف حصوں میں کچھ جو جلسے جلوس ہیں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے؟ حکومت کو اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے، اپوزیشن کو اس صورتحال میں حکومت کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ تو اس وقت آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے بغیر ہم اس ایک بہت بڑا عالمی بحران ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا، یہ ایسٹ پر بھی اٹیک ہے، امریکہ کا اور اسرائیل کا، یہ امت اسلامی پر بھی اٹیک ہے، مسلم ممالک پر بھی اٹیک ہے، کیونکہ ری شیپ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان براہ راست متصل ہو رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے دیکھیں حکومت کی ذمہ داری، میں نے آج سندھ میں بھی کہا ہے، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو، حالات بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاؤس ان آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئیں، سارے جو اسٹیک ہولڈر ان کو آن بورڈ لیں، بیٹھیں بات کریں، آپ سب کو بٹھاؤ، بات کرو، اپنی مشکلات بتاؤ، پھر انہیں ان کیمرہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بریفنگ دو، عمران خان سب کو لاؤ بٹھاؤ، کہ بالآخر پاکستان کے عوام کے، آپ مانو نہ مانو عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، آپ اس کو تکلیف دے کے رکھ کے، لوگوں کو ڈیٹیچ کر کے، لوگوں کو تکلیف میں رکھ کے آپ کیسے اس بحران پر غالب آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، جس طرح سے حالات جو ہے نا جو جس طرف جا رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہو جائے، کیا یہ حکومت جو ہے یہ بوجھ اٹھا لے گی اس تنہائی سے، اتنے بڑے بحران کا، مشکلات کا؟ یہ عوام ساتھ نہ ہوں، آپ کے ساتھ سے، آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کھڈے رہنے لگائے ہوں۔ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو کیا کہتے ہیں اجتماع کرنے کی اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کو کیوں نہیں اجازت ہے؟ اگر ہیلدی ایکٹیویٹیز کی اجازت دے دی جائے، انہیں یہی اجتماع کریں۔ اگر نون لیگ مظاہرہ اجتماع کرنا چاہتی ہے کہ پی کے میں، وہ روکتے ہیں، نہیں کہ جاؤ کرو، ان کو کیوں روکتے ہیں؟ یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، بلائیں، آئیں بیٹھیں، ہمارا ملک بھی خطرناک مشکلات کی طرف جانے والا ہے، یہ خطہ جا رہا ہے، آئیں اس ملک کو مل کے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور خطرے سے نکالتے ہیں۔ لیکن میں نے آج بھی وہاں کہا، میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرو، وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں، دنیا میں اس کا ایک اعتبار اور وقار ہے، اس سے فائدہ ایسٹ ہے پاکستان کا۔ آپ ایٹمی بموں کو، ایٹمی طاقت کا ایسٹ سمجھتے ہو؟ پاکستان کے اصل ایسٹس کے پاکستان کے عوام ہیں۔ ایران میں دیکھیں ایٹمی طاقت نہیں ان کے پاس، لیکن عوام ہیں جو دو بڑی ایٹمی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے، ان کے گھٹنے پاگل ہو گئے، مد مقابل جو ہے۔ عوام کو عزت دو، عوام کا احترام، آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کدھر کی وہ عوام؟ یہ پاکستان کے عوام ہیں۔ عمران خان عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کر دیتا ہے جو کہہ رہا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کی جو مشکل صورتحال کا یا نا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جب ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہو تو تپش آپ کے گھر میں بھی آئے گی، ایسا نہیں کہ وہاں تپش نہیں آ رہی ہے، ابھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ لہذا پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، طاقت ہے، ان کا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ امریکہ کو ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر امریکہ کو ایڈونچر کرے گا اس خطے کے اندر تو اس کا پھر بھگتنا پڑے گا، اور اس کے مقابلے میں آواز اٹھائیں، بولیں۔ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک، اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر، ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر اتنی بڑے جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کہ دیو اٹیک کر رہے ہیں، دنیا کا ظالم ترین اور قاتل لوگ، جو لوگوں کے گھروں سے ان کی بیویاں اور اس کی شوہر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پریزیڈنٹ کو لے جاتے ہیں۔ تو یہاں بولیں یہ، پھر سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ڈینس ایوی لپکن جو سیونسٹ اس کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ، وہ پڑھنے والی، وہ کہتے ہیں ہم تو مکہ تک جائیں گے، یہ سارا علاقہ ہمارا ہے، گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے۔ تو پاکستان کے حکمرانوں کو ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، بیچ میں رہتے ہیں، بین رہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ تباہی مچائے اور ہم پھر شاید ہمارے ہاتھ سے وقت نکل جائے، پھر ہمیں ابھی سے روکنا چاہیے۔ جیسے پہلے اس کی جنگی بیری بیڑے اسلحہ لا رہا تھا، ہم نہیں بولے، چپ رہے سارے، کوئی کسی نے نہیں کہا کہ غلط کرو نہ کرو، ادھر نہ ہو۔ لیکن ابھی جو ہے ضروری ہے کہ پاکستان کو پہلے سٹینڈ لینا چاہیے، بولنا چاہیے، ایٹمی طاقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے عوام کے کنسرنز ہیں، پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس وقت ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ غزہ کے بچوں کے قاتل بچر ہیں، یہ انسانوں کے قاتل کسی قانون کو نہیں مانتے۔ آپ نے سیکورٹی کونسل نے کہا جی دو حکومتوں کا نظریہ تھا، ایک فلسطینیوں کی حکومت بنے گی، ایک اسرائیل کی حکومت بنے گی، وہ کدھر گیا ہے؟ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے دفن کیا ہے، یہی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر۔ لہذا یہ کسی قانون کو، ضابطے کو نہیں مانتے، کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے۔ ویسے کہتے ہیں ٹرمپ لا ہے، ٹرمپ کے لا ہے کہ اصل لا قانونیت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔